سکندر حیات اپنے اندر اترتی خاموشی کو محسوس کرتا، جیسے ہی منتظر تھا کہ شاید ارا اسے کوئی شکوہ، کوئی گلہ کرے، مگر وہ پتہ نہیں کس مٹی سے بنی تھی جو بجائے اسے اس کی کوتاہی کا احساس دلانے کی، اس کے کپڑے پہننے پر شرمندہ ہوتے وضاحتیں دے رہی تھی۔ ارا نے لاؤنج کے صوفے پر ہی اپنے کپڑے پھیلاتے پنکھے کی سپیڈ تیز کر دی تھی، اور اب تھوڑا چونکتے ہوئے سکندر حیات کی طرف متوجہ ہوئی، جو وہیں بت بنا کھڑا تھا۔ سکندر حیات کا چہرہ مرجھایا ہوا اور سرخی لیے ہوئے تھا۔ آپ آج جلدی آ گئے؟ ارا نے سوال کرتے ایک نظر اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے شاپر پر بھی ڈالی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، دوا کھا کر سونے لگا ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سکندر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے بولا اور کمرے میں چلا آیا۔ طبیعت پر چھایا بوجھل پن بڑھتا ہی جا رہا تھا، پورے وجود میں تھکاوٹ نے ڈیرا جمایا تھا، دل میں کہیں اپنے کی شرمندگی سے سر اٹھانے لگی تھی۔ سکندر گمسم سی کیفیت میں بیڈ پر ایسے ہی ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا جب دروازے کھلتے ارا کمرے میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ایک دودھ کا گلاس اور پانی تھا۔ یہ دودھ اور کچن کا باقی کا سودا سلف لانے والا سکندر ہی تھا، تو پھر اسے ارا کی ذات نظر کیوں نہیں آئی تھی کہ اسے کھانے پینے کے علاوہ زندگی گزارنے کے لیے اور بہت سی چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔ بھائی ٹھنڈ ہو رہی ہے، دوا کھانے کے بعد یہ گرم دودھ پی لیں، آرام ملے گا۔ ارا اپنے ازلی دھیمے اور نرم لہجے میں بولتی سائے ٹیبل پر پڑے ٹرے رکھتے ہی واپس پلٹ گئی تھی، کیونکہ سکندر کے سامنے اس کے لباس میں ملبوس کھڑے رہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، جبکہ سکندر کی نظر اس پر ہی ٹکی تھی، یہاں تک کہ وہ کمرے سے چلی نہیں گئی تھی۔ اس لڑکی کو اپنے لباس میں دیکھتے سکندر حیات کا دل اداس پڑنے لگا تھا، ایک اپنائیت کا احساس پیدا ہوا تھا۔ سکندر کو اپنے لباس میں الول جلول حلیوں میں بھی اتنی خوبصورت لڑکی لگی تھی۔ دل میں بہت سے ارادے باندھے وہ دودھ کا گلاس ختم کرتے ہوئے ارا کی اچھائی کا دل سے قدردان ہوتے لیٹا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ سو چکا تھا۔ 2-3 گھنٹے کی نیند لیتے وہ کچھ بہتر محسوس کرتے اٹھا تھا۔ واش روم سے ہوتے جیسے باہر آیا، ارا بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ اب اپنے کپڑوں میں تھی، اور اب سکندر حیات نے غور کیا تھا وہ لباس اپنی اصل رنگت کھو چکا تھا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ ارا کے سوال پر سکندر حیات کی نظریں اس پر ٹھہری تھی، اور وہ اس وقت مکمل اچھی بیوی کے روپ میں موجود سکندر حیات پر حاوی ہونے کو تھی۔ سکندر بمشکل اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا بولا تھا، نہیں، بس چائے پیوں گا۔ سکندر کے بولنے پر ارا سر ہلاتے کمرے سے نکل گئی تھی، مگر جب وہ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو چائے کے ساتھ کچھ بریڈ کے پیس بھی موجود تھے۔ ارا حسب عادت اپنی جگہ پر لیٹی کروٹ بدل چکی تھی، مگر اس کی تمام حساسیت اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود سکندر سے جڑی تھی، کیونکہ آج وہ سو نہیں رہا تھا۔ اس کے وجود کی ذرا سی ہلچل ارا کو اچھے سے محسوس ہو رہی تھی۔ سونا چاہتے ہوئے بھی وہ ذرا سا اپنا رخ پیچھے کیے سکندر کو دیکھنے لگی، جو وہاں سیدھا لیٹا کبھی اپنے بازو بچھانے پر رکھ رہا تھا تو کبھی بازو پیچھے کرتے ہاتھ سے سر دبا رہا تھا۔ اس سے ارا کو یہی اندازہ ہوا کہ اسے سر درد ہے، پھر وہ اپنی خدا ترس والی عادت سے مجبور ڈھیٹ بن کر سو نہیں پائی تھی۔ میں سر دبا دوں؟ ارا اب مکمل سکندر کی طرف پلٹتے شکتے ہوئے بولی تو سکندر نے منہ سے کچھ بولے بغیر بس نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا، جبکہ دل و دماغ نے تو فوری ارا کی آفت قبول کرنے کی گردان شروع کی تھی۔ اس پر وہ سختی سے آنکھیں بند کرتے اپنے دل و دماغ کو ڈپٹنے لگا ہی تھا کہ جب نرم گرم سا لمس اس کے پیشانی پر آن موجود ہوا تھا، وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گیا تھا، تو آنکھیں سیدھی ارا کی معصومیت لیے چہرے سے جا ٹکرائی۔ میں نے دوا لی ہے، تھوڑی دیر تک سر درد میں آرام آ جائے گا، تم سو جاؤ۔ سکندر اپنے دل کی دہائیوں کو دباتے بولا، تب تک میں دبا دیتی ہوں نا، پھر شاید آپ کو بھی نیند آ جائے۔ ارا تھوڑا سا اس کی طرف کس کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد سکندر نے بغیر کسی ہیل و ہچک کے اپنی آنکھیں بند کی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی سو نہیں پایا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ بھرپور نیند لے چکا تھا، اور
کچھ آج ایرا کے ہاتھ کا لمس اور اس کی اپنے نزدیک موجودگی سکندر کو مشکل میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایرا سے جڑے اپنے مضبوط رشتے کو لے کر جذبات اور احساس بدلنے لگے تھے۔ سکندر جو مختلف سوچوں میں گرا غنودگی میں جا رہا تھا، جب ایرا کا ہاتھ اپنے بچھانے پر ایک ہی جگہ ٹھہرے محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھول گیا تھا۔ ایرا اسی طرح آدھی بیٹھی اور آدھی لیٹی کیفیت میں سو چکی تھی۔ سکندر حیات نے اس کے چہرے پر نظر جمائے، اس کا اپنے پیشانے پر موجود ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے آنکھوں کے سامنے کیا تھا۔ یہ ہاتھ اس کی تکلیف میں مسیحا بنا تھا۔ ایرا غیر آرام دہ حالت میں سوئی تھی، مگر سکندر چاہ کر بھی اسے صحیح سے لٹاتے اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر آج سکندر کی جان مزید مشکل میں پھنسنے والی تھی۔ سکندر نے ایرا کا ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ہی ایرا صاحبہ نیند میں ہی اپنا تکیہ چھوڑ سکندر کے تکیے پر ہی جگہ بناتے مکمل اس کی طرف کروٹ لیے دوبارہ نیند کی وادیوں میں گم ہوتی سکندر کو ساکت کر گئی تھی، جو اب دم ساتھے اپنے چہرے کو بالکل قریب ایرا کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ ایرا کا ہاتھ پہلے ہی سکندر کے ہاتھ میں تھا تو دوسرا وہ خود ہی سکندر کے بازو پر رکھ چکی تھی۔ سکندر نے بے ساختہ گہری نیند سانس بھرتے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور بھاگ چکی تھی۔ اپنے قریب موجود اس کومل سے وجود کی موجودگی اور اس وجود پر حق ملکیت کا احساس سکندر کی آنکھوں میں خمار سا بھر گیا تھا۔ اس کا دل اس وجود کو اپنے سار میں قید کرنے کی خواہش مند ہوا تھا، اور وہ اس کی پکار پر لبیک کہتا اپنے دماغ میں چلتی کشمکش پر بغیر کان دھرے اپنا بازو بڑھاتے ایرا کو اپنے سار میں لیے رہا فاصلہ بھی سمیٹتے وہ بہت نرمی اور محبت سے اس پر جھکا تھا، مگر پھر بھی ایرا کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ حیران پریشان سے سکندر کو اپنے قریب دیکھنے لگی، لیکن جب سکندر کا لمس اس کی آنکھوں پر آ ٹھہرا تو وہ آنکھیں بند کرتی بغیر کسی مزاحمت کے سکندر کے پرتپش سے لمس میں کھوتی خود کو بھولنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا کے سائے لہراتے اس کی خوبصورتی مزید اضافہ کر گیا تھا۔ سکندر بہکتا چلا گیا تھا کہ وہ اس وقت اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور یہ بھولا تھا کہ اس لمحے میں اسے ایک بار ایرا کی مرضی لازمی جاننی چاہیے تھی، کیونکہ صبح جاگنے پر سکندر حیات اپنے اس عمل پر خود ہی پچھتانے والا تھا۔ اگلی صبح آنکھ کھلنے پر سکندر نے خود کو بیڈ اور کمرے میں اکیلے ہی پایا تھا۔ اس کے دل پر چھائی سرشاری اس کے لبوں پر مسکراہٹ کا سبب بننے والی تھی، جب ایک سوال پوری جدوجہد سے اس کی آنکھوں میں سامنے لہرایا۔ پچھلے سارے واقعات اور معاملات اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ میں ایرا سے خوش ہوں، اس سے اپنا رشتہ مکمل کرنے پر مطمئن ہوں، مگر کیا وہ بھی اس پر بس پر خوش ہوگی؟ مگر کہیں میں پھر سے اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر گیا؟ وہ اتنے سال جاوید کی منگیتر رہی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں جاوید کے لیے کوئی جذبات نہ ہوں؟ سکندر حیات خود سے ہی سوال کرتے چلا گیا تھا۔ میں نے ایرا کو اپنی زندگی میں شامل کرتے کون سی خوشیاں دی ہیں جو وہ میرے ساتھ پر خوش ہوگی؟ اس کے وجود پر تو اپنی چھاپ چھوڑ چکا، مگر اس کے دل کی مجھے کیا خبر یہ میں کیسے رشتے کی شروعات کر چکا ہوں؟ راز کا خمار دل و دماغ سے اترا تھا تو ایک بار پھر گہری سنجیدگی اور سپاٹ پر نے سکندر حیات کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا، اور پھر وہ انہیں تاثرات کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا، بغیر ناشتے کیے کمرے سے نکلتا، سیدھا باہر آتے بائک لیے گھر سے نکلتا چلا گیا تھا، اور کانپتے گھسیٹتے وجود اور چہرے پر دھیمی شرمیلی مسکراہٹ لیے اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی ایرا چمبے سے بائک کی آواز سنتی جیسے ہی باہر نکلی سکندر جا چکا تھا، اور وہ اسے پیچھے سے پکار بھی نہیں سکی تھی۔ اس کا گلاب کی طرح کھلتا چہرہ مرجھا سا گیا تھا اور وہ پریشان سی واپس پلٹی تھی۔ سکندر حیات کا یہ انداز ایرا کے دل کو ایک ٹھیس سی پہنچا گیا تھا۔ وہ بد دل سی کچن میں بنتی چائے کے نیچے چولہا بند کیے وہ صوفے پر جا کر بیٹھی، اداس سی اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا گئی تھی۔ دل میں بہت سے وسوسوں نے جگہ بنائی تھی، اور پھر اس دن ایرا سارا دن بھوکی پیاسی بغیر کوئی کام کیے بیٹھی رہی تھی کہ دل اچانک سے ہر چیز سے اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ جب شام کو سکندر حیات کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ موجود تھے۔ اس کے دل میں ایرا کو لے کر جو بھی خیالات جنم لے چکے تھے
تب بھی وہ اِرا کی بنیادی ضروریات سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اطراف میں نظریں دوڑائیں، لیکن ہر طرف سناٹے کے ساتھ اندھیرا بھی چھایا ہوا تھا۔ جبکہ پہلے عموماً اِرا اس وقت کچن میں ہوتی تھی۔ لاؤنج اور کچن کی لائٹ بھی جل رہی ہوتی تھی۔ اسکندر نے شاپنگ بیگ ٹیبل پر رکھتے پہلے کچن کا رخ کرتے لائٹ جلائی تو اس کی نظر صاف ستھری شیلف سے ہوتی چولہے پر موجود ایک چائے کی پتیلی اور ایک فرائی پین پر پڑی تھی۔ اس فرائی میں موجود فرائی انڈاز شاید صبح کا یوں کا توں موجود تھا۔ اس صورتحال پر سکندر نے اپنا لب دانتوں تلے دباتے اپنی پیشانی کھجائی تھی۔ پھر جب اسے اِرا اپنے کمرے میں بھی نہ دکھی تو سکندر کے دل میں یہی بات چبھنے لگی تھی کہ کیا واقعی اِرا کو اس کا اپنے نزدیک آنا پسند نہیں آیا۔ اس سوچ کے آتے ہی سکندر حیات کا موڈ بگڑنے لگا تھا۔ چہرے پر تناؤ آن وجود ہوا تھا۔ جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، اِرا کو اب میری بیوی ہی بن کر رہنا ہے۔ سکندر حیات یہ الفاظ بڑبڑاتے جیسے خود سے بھی بہت بڑا اعتراف کر گیا تھا، اور پھر وہ اسی میں اپنے کمرے سے نکلتا اِرا کے سابقہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا، جہاں پر اِرا تکیے میں منہ دیے بکھرے سہولے میں لیٹی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز اور بھاری قدموں کی چاپ پر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی تو سکندر حیات نے پورے حق سے آج اِرا کے سراپے کو جانچتے پھر اس کی سرخ آنکھوں اور گلابی پڑتے چہرے پر نظریں ٹکائی تھی۔ سکندر کی موجودگی اِرا کا شرم سے دو چار کرتی نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی کہ دل بھی اپنے دھڑکنے کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ کس چیز کا ماتم ہو رہا ہے؟ سکندر کی غصیلی سی آواز پر اِرا نے پل بھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر صبح والا اس کا رویہ یاد آتے ہی اِرا کے چہرے پر دکھی تاثرات چھائے تھے، اور پھر وہ بڑی بہادری دکھاتے بول پڑی تھی، یہ غربت بھی کیا آپ کے انتقام کا حصہ تھی؟ وہ یہ الفاظ ادا کرتے سسک پڑی تھی کہ اپنی ذات کا عرضہ ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا سکندر حیات اونچی آواز میں دھاڑا تو اِرا نے ڈر کے مارے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے چہرہ گھٹنوں میں چھپایا اور زور زور سے رو دی تھی۔ اس کے بعد سکندر حیات بغیر اِرا کی غلط فہمی دور کیے لمبے لمبے ٹک بڑھتا کمرے سے نکلنے کے بعد گھر سے بھی نکلتا چلا گیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد اِرا نے خود کو سنبھالتے جیسے ہی اپنا چہرہ اوپر کیے اسے اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر پڑے شاپنگ بیگ نظر آئے تو وہ حیرانگی سے ان کی طرف اپنی طرف کھینچ گئی تھی، اور پھر ان شاپنگ بیگ سے اِرا کے کپڑے، جوتے اور ضروریات کا ہر سامان نکلتے اسے منہ بسوڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ دل میں کہیں خوشی کے گلاب کھلے تھے۔ سکندر کا اپنے لیے شاپنگ کرنا اور پھر اس کے الفاظ پر سخت رد عمل دینا اِرا کے دماغ کی بتی کسی حد تک چلا گیا تھا، جس سے وہ کچھ ہلکی پھلکی ہوتے اب ساتھ میں سکندر کو لے کر پریشان بھی ہونے لگی تھی، جو یقیناً اب اس سے غصہ ہو گیا تھا۔ اِرا نے اپنے آنسوں سے بھیگا چہرہ صاف کرتے پہلے ایک نفیس سا سوٹ نکالتے پہنا تھا، بالوں کو سنوارا تھا، اور پھر پیٹ میں دوڑتے چوہوں کی بدولت وہ کمرے سے نکلتی کچن میں آئی تو ایک بار پھر اسے تعصب نے آ گھیرا کہ اس نے سارا دن غلط فہمی میں آنسو بہانے میں مصروف رات کا کھانا نہیں بنایا تھا۔ پھر جھٹ پٹ بننے والے کھانے کا جگاڑ لگاتے ہوئے جلدی سے ہاتھ چلانے لگی۔ وہ فی الوقت گھر میں سکندر کی غیر موجودگی سے لا علم تھی، مگر جب وہ کھانا بننے پر سکندر کے کمرے میں آئی تو خالی کمرہ اس سے منہ چڑھا رہا تھا۔ تب رات کے وقت خود کو گھر میں اکیلا پاتے اِرا کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکلتی باہر آئی تھی، اور گھر میں سکندر کی بائک کو بھی غائب دیکھ کر وہ پھر سے رونے والی ہوئی تھی۔ اس کی بھوک پیاس اڑ چکی تھی، اور وہ لاؤنج کا دروازہ اندر سے بند کیے ادھر سے ادھر چکر کاٹتی ہر دوسری نظر گھڑی پر دوڑانے لگی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اِرا کو پشیمان کر رہا تھا۔ وہ سکندر کی خیریت سے آنے کی دعائیں کرتی سخت پریشان ہی میں مبتلا تھی۔ پھر جیسے ہی سکندر کی بائک کی آواز اس کے کان میں پڑی، اس نے بھاگ کر لاؤنج کا دروازہ کھولا تھا۔ سکندر نے اندر داخل ہوتے بغیر ادھر ادھر دیکھے کمرے میں جا کر بند ہونا چاہا تھا، جب اِرا کی دھیمی سی آواز اس کے قدم روک گئی۔ کھانا کھا لیں۔ اِرا کے بولنے پر وہ رکا تھا، مگر پلٹا نہیں تھا۔ جب اِرا کی التجا ابھری تھی، پلیز، تب سکندر حیات کے دل کے ہاتھوں مضبوط
پلٹا تو پھر نئے سوٹ میں چمکتے دمکتے اِرا کو دیکھتے سکندر کے اندر کی ساری کثافتیں ختم ہونے لگی تھی۔ وہ اب انکار نہیں کر سکتا تھا مگر کچھ بولا بھی نہیں تھا، بس خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تو اِرا جلدی سے کھانا گرم کرنے کچن میں گئی تھی۔ کھانا اسی خاموشی سے کھایا گیا تھا مگر آج اس کھانے کو کھانے میں فرق یہ تھا کہ اِرا نے کچن میں یا پھر سکندر سے پہلے یا بعد میں کھانا کھانے کی بجائے سکندر کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھایا تھا، جس پر نہ جانے کتنی بار سکندر کی نگاہیں اس کے دل فریب سے روح کو دل ہی دل میں سرہا چکی تھی۔ کھانے کے بعد اِرا سکندر کے کمرے میں جانے کے بعد 2 کپ چائے لیے کمرے میں آئی تو سکندر نے اس تبدیلی پر ایک گہری نظر اِرا پر ڈالی تو نظریں چرا کر رہ گئی۔ چائے کے گھونٹ پڑتے سکندر حیات کچھ لفظوں کو جوڑ رہا تھا۔ گھر سے باہر تنہائی میں گزارا وقت اسے خود کو محاسبہ کرنے کا موقع دے گیا تھا، تو پھر اسے اِرا کے الفاظ غلط نہیں لگے تھے۔ سکندر حیات جو اس کے ساتھ کر چکا تھا اس کا غلط فہمی میں مبتلا ہونا بنتا تھا۔ پھر سکندر حیات اپنی مردانگی کی انا کو بلند کیے بغیر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا معافی مانگتے اِرا کو شدید جھٹکا دے گیا تھا۔ سوری، میں نے اب تک تمہارے ساتھ جو بھی کیا وہ غلط تھا۔ مجھے تمہاری رضامندی کے بعد ہی تمہارے قریب آنا چاہیے تھا۔ خاموشی میں سکندر حیات کی گمبھیر اور بھاری آواز گونجی تو اِرا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سکندر حیات کی سوری پر وہ کافی دیر لب سے سی اسے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے سامنے بیٹھا مرد بے شک ایک غلطی کر چکا تھا مگر اس کے بعد اِرا نے اس کا جو روپ دیکھا تھا اس سے اِرا کو محبت ہونے لگی تھی۔ وہ پہلا مرد تھا جو اِرا کے دل پر دستک دیتا اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا۔ سوری، میں نے بھی بہت سارا غلط سوچا اور بول دیا۔ اپنی معافی کے جواب میں اِرا کی طرف سے بھی معافی مانگنے جانے پر سکندر نے چونکتے اسے دیکھا تھا۔ اِرا بڑا پرسکون چہرہ لیے بیٹھی کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی پھر چہرہ جھکا گئی۔ اپنے غلط بولنے کا احساس کیسے ہوا؟ سکندر حیات نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں پوچھا تھا۔ یہ لڑکی آخر کیا تھی جو زیادہ دیر ناراض تک نہیں رہ سکی تھی؟ وہ سکندر حیات کے اس چھوٹے سے گھر میں رہتے اس مکان کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتے اتنی مطمئن کیوں تھی جبکہ اس کا منگیتر جاوید اس وقت دولت سے مالا مال تھا؟ ہمارے نکاح کو اتنے دن ہو چکے ہیں، اگر آپ کو میرے ساتھ برا کرنا ہوتا تبھی کر لیتے اور پھر آج آپ میرے لیے شاپنگ بھی کر کے آئے نا، مگر وہ صبح آپ بغیر ناشتہ کیے چلے گئے تو بس دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں آتی میرا دماغ خراب کر گئی تھی۔ اِرا نظریں جھکائے بہت سادہ پن سے ہر بات واضح کرتی سکندر حیات کو اپنا گرویدہ کر گئی تھی۔ تم میرے ساتھ اس گھر میں خوش ہو حالانکہ میں نے تمہارے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا تھا۔ سکندر حیات کا لہجہ بے یقینی بھرا تھا۔ میں اس گھر میں آپ کے ساتھ خوش ہوں کیونکہ اس گھر نے مجھے اپنائیت اور آزادی کا احساس دلایا ہے۔ یہاں میں اپنی من مرضی سے ہر کام کر سکتی ہوں، اگر کوئی سراہنے والا نہیں تو کوئی بلا وجہ لعن طعن بھی نہیں کرتا۔ آخری جملے پر اِرا کے چہرے پر افسردگی کی جھلک نمایاں ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ کہیں محرومی کی نشاندہی کر رہا تھا جس پر سکندر حیات نے تڑپتے اسے بغور جانچا تھا۔ وہ بھی تو بن ماں باپ کی بچی تھی تو کیا وہ بھی سکندر حیات کی طرح اپنی ذات میں اکیلی تھی؟ سکندر کے دماغ میں سوال ابھرا۔ سکندر تو لڑکا ذات تھا تو کیا کچھ اسے برداشت کرنا پڑا اور وہ لڑکی انجانے کیا کچھ بھگت چکی تھی؟ سکندر نے اس وقت کوئی اور سوال کیے بغیر اِرا کا بازو پکڑا تھا اور پھر وہ تمام فاصلے مٹاتا اسے خود سے لگا گیا تو اِرا نے بھی سکون سے اس کے کندھے سے سر ٹکایا تھا۔ سکندر، اِرا نے آج پہلی بار اس کا نام لیا تو اس کا ہر عضو سماعت بنا تھا۔ آپ اپنے دل میں یہ خیال مت لائیے گا کہ میرے دل میں جاوید ہے، ایسا بالکل نہیں، کیونکہ میرے ماموں کے گھر والوں کے ساتھ جاوید نے بھی مجھے کبھی کوئی مان یا پھر عزت نہیں دی جس کے بل بوتے پر میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ بنتا۔ ہاں البتہ اس کا اکڑا بڑا اور لالچی روپ اس سے ناپسندگی کا سبب لازمی بن گیا تھا۔ اِرا بہت سمجھداری سے اپنی زندگی کی نئی شروعات پر کھل کر سب بیان کر گئی تھی اور اس کے اس اعتراف پر سکندر حیات کے پورے وجود میں ایک اطمینانیت بھری لہریں
دوڑی تھی، اور تم تو ہوئی میری زندگی میں آنے والی پہلی اور شاید آخری لڑکی جب آہستہ آہستہ میرے دل کی سلطنت پر حکمرانی کرنے لگی ہو۔ سکندر حیات نے بھی اپنے احساسات ظاہر کرنے میں کنجوسی نہیں کی تھی۔ تھینک یو سو مچ ارہا، میری بے رنگ زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے۔ سکندر حیات نرمی سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیے، اس کے چہرے پر اپنا محبت بڑا لنگ چھوڑتے اسے اپنی پیار بھری قید میں لے گیا تھا۔ دونوں ہی بغیر کسی پریشانی کے ایک دوسرے کی قربت میں دل دل سے خوش تھے۔ سکندر حیات جیسے ہی گھر پہنچا، وہاں پہلے سے موجود اپنے باپ کی گاڑی کو دیکھتے اس کا چمکتا چہرہ مان پڑا تھا۔ دل و دماغ آج پہلی بار ڈر سے جاگا تھا۔ وہ درد تھا ارہا کو کھونے کا، اور اس کیفیت میں وہ بائک کے اسٹینڈ سے لٹکے ارہا کے لیے گلاب کے گجروں کو بھی بھولا تھا جو وہ آج بڑے اشتیاق سے لے کر آیا تھا۔ لڑکیوں سے بھاگنے والا سکندر حیات اب اپنی زندگی میں آنے والی ارہا، جو اب اس کی من پسند عورت بن چکی تھی، کی خوشی کے لیے ایک خوش مزاج انسان بن چکا تھا۔ سکندر حیات نے گھر کے اندر داخل ہونے پر دیکھا کہ ارہا مسکراتے چہرے کے ساتھ حیات صاحب سے باتیں کرتی انہیں چائے پیشکش کر رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر کچھ اور لوازمات بھی موجود تھے۔ سکندر آپ آ گئے، ارہا نے سکندر کو دیکھتے ہی کہا، مگر وہ ساکت سا آگے نہیں بڑھ سکا تھا، اور نہ ہی دل میں پلٹتے غصے کے سبب اپنے باپ کو اپنے گھر سے چلے جانے کا کہہ سکا تھا۔ جب حیات صاحب خود ہی اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی جانب آئے، اور جب انہوں نے اپنی باہیں واہ کیے سکندر کو خود سے لگایا، تو سکندر کو حیرانگی کا جھٹکا لگا تھا۔ مجھے معاف کر دو سکندر، مجھ سے بہت سی کوتاہیاں ہو گئی، تمہیں تمہارے جائز حق سے محروم کر دیا، اور وہاں میری محنت سے جوڑی ہر چیز کو برباد کرتے مجھے اپنی غلطی کا بخوبی احساس دلا رہا ہے۔ حیات صاحب دل سے شرمندہ تھے۔ سکندر بس چپ کھڑا تھا۔ آج نہ جانے کتنے عرصے بعد حیات صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مگر تم نے بیٹا ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک اصل مرد ہو، جو ارہا بیٹی کو اتنا خوش رکھے ہوئے ہو۔ ارہا جیسی اچھی لڑکی تمہارا ہی مقدر بننا تھی۔ حیات صاحب سکندر کو پیش رفت نہ کرتا دیکھ کر غمگین سے پیچھے ہٹنے لگے تھے کہ جب ہی سکندر بھی اپنا دل بڑا کرتے ان کے گرد بازو حائل کر گیا، اور اس کے عمل پر ارہا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ معافی تلافی کے بعد ارہا نے بہت اصرار سے حیات صاحب کو رات رکنے کے لیے راضی کر لیا، اور رات کو حیات صاحب کو اپنا کمرہ دیتے وہ دونوں اب اسٹور روم کے چھوٹے سے پلنگ نما بیڈ پر لیٹے تھے۔ گرمی کا احساس کم تھا، مگر مچھر ہنوز موجود تھا۔ کب سے پنکھا خراب ہے، مگر آپ نے ٹھیک کروانے کی زحمت نہیں کی۔ بیوی کی طرح شکوہ کرتے ارہا نے سکندر کی طرف کروٹ بدلی تو وہ مسکرایا تھا۔ اس کے کچھ بولنے کی بجائے بس مسکرانے پر ارہا نے خفگی سے اسے گھورا تو آگے سے ہنس دیا تھا، اور اس ہنسی پر ارہا جان مارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے خود بھی مسکرا دی تو سکندر حیات اگلے ہی پل اسے اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ بہت شکریہ میری جان، میری زندگی کو اتنا خوشگوار بنانے کے لیے۔ بہت سے لوگ اپنی غلطیوں پر پچھتاتے ہیں، مگر تم میری وہ غلطی ہو جس پر میں اللہ کا لاکھ بار شکر ادا کرتا ہوں، جس کی بدولت تم مجھے ملے۔ سکندر کے الفاظ پر ارہا نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھے سکون سے آنکھیں بند کی تھیں۔